رحم الله من قرأ الفاتحة. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتدا بالصخور ميدان أرضه، ثم الصلاة والسلام على الدافع جيشات الأباطيل والدامغ صولات الأضاليل، النور الساطع والضياء اللامع، المنهاج البادي والكتاب الهادي، المشهود بكعبة وهجرته بطيبة، مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد، والصلاة والسلام على آله الأطهرين المنتخبين المنتجبين، ولعنة الله على أعدائهم دائما باقيا متواترا متواصلا متكاثرا متزافرا من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى وتبارك في كتابه المحكم وكتابه المتقن وقوله أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم ندعو كل أناس بإمامهم مظلوم کربلا، سوگواران کاروان حسینی، ماتمداران اسرائے اہل عرب، ہادی اور ہدایت کے عنوان کے تحت سرزمین بھوپال حسین امام حسین کروڑ میں ہماری اور آپ کی تیسری گفتگو، اور اس آئے کریمہ کے سائل واسم میں کچھ لمحات میں آپ کے درمیان حائر رہوں گا، لیکن اپنی گفتگو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے التجا یہ ہے کہ ایک بار ارحم اور ایک بار سورہ توحید کی آپ حضرات تلاوت فرما لیں، تاکہ جن مرحومین کے نام ہمیں دیے گئے ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کر سکیں اور آپ اس کا ثواب اور مرحومین کو حساب کرتے ہیں۔
ان سوروں کا سوال مرحوم اختر علی بن ولیاد علی، مرحومہ نورنگ بی بی بنت ارشاد علی، مرحوم ولیاد علی بن اسفندیار اور جناب فضل حسین بن غلام علی، ملکہ بی بی بنت شمشیر، افسر علی بن جعفر علی، عزت علی بن ولیاد علی، رفیق علی بن بابو علی، بابو علی بن سلطان علی، اس میں نہیں لکھا ہوا ہے، حسینہ بنت عباس، اور تمام مومنین و مومنات اور تمام محبان آل محمد جو پوری دنیا کے گوش و کنار میں جہاں کہیں بھی دفن ہے، ان کی روحوں کو اس کا ثواب حاصل فرما دیجیے۔ اس بات کا سہارا گفتگو امامت، ہدایت، امام اور ہادی کے سلسلے میں آج کی دنیا ہو ترقی یافتہ یا چند صدی پہلے کی وہ پسماندہ یا آئندہ آنے والی اور ترقی یافتہ دنیا، جو سلاطین دہر ہیں، جو حکومتوں کے مالک ہیں اور حکمراں ہیں، بہت معمولی ایک سرکاری عہدیدار یا سیاست مدار سے لے کر کے ترقی یافتہ ممالک تک اور مقتدر اور سپر پاور حکمرانوں تک ہر دل کی چاہت اور ہر دل کا چور یہی ہوتا ہے کہ جب ہم بولیں تو دنیا خاموش ہو جائے، جب ہم سوچیں تو سب کی فکریں منجمد ہو جائیں، جب ہم اشارہ کریں تو کائنات میں حرکت ہو، اور جب ہم اشارہ کریں تو کائنات خاموش ہو جائے۔ شیطان صفت انسانوں کی فطرت میں یہ ہے کہ وہ حکومت چاہتے ہیں، چاہے جتنوں کا گلا کاٹنا پڑے، چاہے جتنوں کا خون بہانا پڑے، چاہے جتنے گھر ویران ہو جائیں، چاہے جتنی عورتیں بیوہ ہو جائیں، چاہے بے شمار بچے یتیم ہو جائیں، ان کے کسی کی یتیمی سے، کسی کی بیوگی سے، کسی کی بیماری سے، کسی کی غربت سے کوئی ربط نہیں ہے، ان کی کرسی بچی رہ جائے بس۔ اور وہ کرسی چاہے آج کے سیاست مدار کی دنیا ہو، وہ بہت معمولی سے معمولی سیاست مزاروں سے لے کر کے سی ایم اور پی ایم تک ہوں، پریزیڈنٹ ہو پوری دنیا میں کسی ملک میں میں عام سی بات کر رہا ہوں، یا اس سے پہلے جب شہنشاہیت اور بادشاہت کا نظام تھا تب بھی یہی تھا۔ تاریخ بھری پڑی ہے ایسے لوگوں سے کہ تخت اور تختوں کو بچانے کے لیے، اپنے اور مسلط کو بچانے کے لیے بہت سارے بیٹوں نے اپنے باپ کا قتل کر دیا ہے، اور اپنی حکومت کو جاری و ساری رکھنے کے لیے بہت سارے بادشاہوں نے اپنے بیٹوں کا گلا کاٹ دیا ہے، زندانوں میں ڈال دیا ہے، جیل میں ڈال دیا ہے، اور سلاخوں کو پیچھے کر دیا، دیواروں میں چنا دیا ہے۔ کس لیے؟ اس لیے کہ حکومت بچی رہ جائے۔ بیٹا اگر حکومت پانا چاہتا تھا تو آپ پڑھ کر کے دیکھیے، ہمارے ہندوستان کی بھی تاریخ میں ہے، بادشاہوں میں بھی پایا جاتا ہے، اور پرانی 100-200 سال 500 سال کی تاریخ میں بھرے پڑے ایسے واقعات کہ کرسی پانے کے لیے بیٹے نے بادشاہ باپ کا گلا کاٹ دیا، اس کا قتل یا ڈائریکٹ کیا ہے یا کوئی سازش کر کے اس کا قتل کرا دیا تاکہ وہ مسلط پہ بیٹھ جائے۔ اور اگر کسی خوخار سیاست مدار اور سیاست دوز باپ نے یہ محسوس کیا ہے کہ یہ بیٹا وقت سے پہلے زیادہ ہونہاری کا ثبوت دے رہا ہے اور ہمارے خلاف چالیں چل رہا ہے، فوج و شفاء کو ہمارے خلاف مرتب کر رہا ہے اور ہمارے خلاف سازش کر رہا ہے، ہو نہ ہو یہ وقت سے پہلے یہ ہماری اس کرسی پہ بیٹھنا چاہتا ہے، تو اس حاکم باپ نے بیٹے کو کسی نہ کسی جرم کے تحت سلاخوں کے پیچھے کرا دیا ہے، یا کوئی ثبوت کو بے ثبوت بنا کے یا بے ثبوت کو با ثبوت بنا کر کے اسے سولی پہ چڑھا دیا اور گلا کاٹ دیا ہے، اس لیے کہ یہ مسند اور یہ کرسی بچ جائے یا مل جائے۔ ملنے کے لیے بیٹے نے باپ کو قتل کیا، اور بچنے کے لیے باپ نے بیٹے کو قتل کیا۔ حکومتیں بنانی ہو یا بچانی ہو،
باپ بیٹے کا قتل کر دیتا ہے، بیٹا باپ کا قتل کر دیتا ہے۔ جہاں حکومتیں بنانی اور بچانی ہوتی ہیں وہاں خون ہوتا ہے، بیٹا باپ کا، باپ بیٹے کا قتل کرتا ہے۔ لیکن امامت ایک ایسی چیز ہے وہاں حکومت نہیں ہوتی ہے، وہاں دلوں پہ حکمرانی ہوتی۔ کوئی جھوٹی تاریخ بتا دے کہ کسی معصوم نے کسی معصوم کے خلاف قتل کرنا تو بہت دور کے خلاف اس کے خلاف کبھی سوچا ہو۔ ذہن پر پاکیزگی کا اتنا پہرا ہوتا ہے عطیہ الہی اور لطف الہی کا کہ ایک معصوم کے خلاف مسند پر آنے کے لیے کبھی سوچ نہیں سکتا۔ وہ جانتا ہے کہ اگر حکومت دنیا کی دی ہوئی ہوتی تو اس کے لیے قتل کیا جائے، فوج لایا جائے، لشکر لایا جائے، سسٹم کو بدلا جائے، چیلنج کیا جائے، ایم پی ایم ایل اے کو ہٹایا جائے، خریدا جائے۔ لیکن یہ خلافت ہے، ریاست ہے، سیاست ہے، امامت نہیں ہے۔ امامت میں نہ الیکشن کی ضرورت ہوتی، نہ امامت میں کسی کے سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے، نہ کسی کو خریدا جاتا ہے، نہ کسی کو بیچا جاتا ہے۔ خریدا اور بیچا جا کر کے حکومت وہاں بنایا جاتا ہے جن کی حکومت کی عمر اور مدت معین ہوتی ہے۔ لیکن وہ پروردگار جو لازوال ہے، ازلی ہے، ابدی ہے، سرمدی ہے، جب کوئی نہیں تھا تب وہ تھا، جب کوئی نہیں رہے گا تب وہ رہے گا۔ تو اس کی جانب سے جب ملا ہے کہ جب کچھ نہیں تھا تب تھا، جب کچھ نہیں رہے گا تب وہ رہے گا۔ تو ایسے لوگ دنیا کی چند روزہ فانی دنیا کے لیے نہ کسی کا قتل کرتے ہیں اور نہ کسی کے قتل کی سازش کرتے ہیں۔ اور یہ جب سیاست مدار ہوتے ہیں تو راہوں کو بچانے کے لیے راہی کا قتل کر دیتے ہیں۔ لیکن جب امامت ہوتی ہے تو نہ راہی قتل ہوتا ہے اور نہ راہ کو گمراہ کرتے ہیں۔ اس لیے کہ الہی نظام کے تحت پروردگار نے ایسے کو ہادی اور رہنما اور رہبر بنا کر کے بھیجا ہے جو ہر حساب سے آئیڈیل ہے، اسوہ ہے، نمونہ ہے۔ ممکن ہے بشریت اس دنیا میں آنے کے بعد پیش پروردگار یہ احتجاج کرتی کہ میرے معبود مجھے کوئی راستہ بتانے والا نہیں تھا، مجھے کوئی ہدایت دینے والا۔ آج یہی ہوتا ہے بچوں کے سلسلے میں، اگر کوئی شرارت کر بیٹھے کہ تم نے ایسا کیوں کیا، تو بچے اپنی صفائی میں تو یہی کہتے کہ مجھے معلوم نہیں تھا، مجھے بتایا نہیں تھا، مجھے کوئی میسج نہیں ملا تھا۔ جو اپنے وہ صفائی میں جو کچھ کہہ سکتے ہو، بچے اپنی صفائی اور جرم کی دوری کے لیے کہتے ہیں مجھے نہیں معلوم تھا، مجھے کسی نے نہیں بتایا تھا، مجھے کسی نے نہیں کہا تھا۔ یہی سوال کا جواب بشریت پیش پروردگار روز محشر یہ نہ کہے کہ میرے معبود مجھے کون بتاتا کہ جنت کیا ہے، مجھے کون بتاتا جہنم کیا ہے، مجھے کون بتاتا جھوٹ بولنا حرام ہے، مجھے کون بتاتا جہنم کے شعلوں میں ہمیں جلنا ہوگا۔ اسی لیے پروردگار نے آدم کی نسل کو آنے سے پہلے آدم نبی کو بھیجا اور ہدایت پانے والے سے پہلے راہ کو بھی بتایا اور ہادی کو بھی بنایا، جو ہمارے لیے آئیڈیل اور اسوہ اور نمونہ بن کر کے آیا ہے۔ جس کی پہلی فرد کا نام آدم، نبوت کا، اس کے آخری سلسلے کے فرد کا نام پیغمبر عربی، اور جیسے نبوت کا سلسلہ ختم ہوا بلا فاصلہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے امامت کا۔ امامت کے پہلی فرد کا نام امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب۔ پاک کی آخری کڑی جو اوصار عصمت ہے، آبرو عصمت ہے، خزانہ الہیہ کا قیمتی ترین نگینہ ہے، اور اس کا وہ موتی ہے جس کی کوئی قیمت نہیں لگا سکتا سوائے پروردگار کے، جو اس کی عظمت کو لوگوں کے سامنے بیان کرے۔ وہ یوسف زہرا، منتخب خون حسین، حامل علم و علم احمد مختار، ہم سب کی آس اور ہم سب کی پیاس یعنی یوسف زہرا ہے۔ اجل اللہ تعالیٰ مسلسل آپ کی خدمت میں پیش کی ہے، آج اس آیت کو دوبارہ ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے کہ ہم ہر ایک کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ تو میں اپنے بچوں کے لیے بات اور اپنے چھوٹے بھائیوں کے لیے بتاؤں کہ اللہ آپ یہ آیت پڑھی کہ ہر ایک کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے، اور آیت کا ترجمہ بھی آپ ہر دن کرتے ہیں کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم، وہ دن ہوگا جب ہر ایک کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ تو امام تو 12 ہیں، اور پہلے امام کا سلسلہ شروع ہوتا ہے سن 11 ہجری کے بعد، 12ویں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے 260 ہجری کے بعد۔ تو 11 ہجری سے پہلے بھی تو بہت سارے لوگ اس دنیا میں آئے ہیں اور چلے گئے ہیں۔ یہ ہے نا سوال کہ آیت کا ترجمہ یہ کہ ہمارے کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے، اور امام ہے 12۔ پہلے امام کی امامت پہ جب تک پیغمبر تھے علی تھے، لیکن علی کی امامت رائج نہیں تھی، اس لیے کہ نبوت ہے، جب حامل نبوت ہو تو امامت کا سلسلہ نہیں شروع ہو سکتا۔ نبوت کے بعد سلسلہ شروع ہوگا امامت کا۔
11 ہجری میں پیغمبر نے رہتے سفر حیات بعد لقاء الہی کے لیے وصال حق پیغمبر ہوا، امامت کا سلسلہ شروع ہوا. تو حیات پیغمبر اور پیغمبر تو پھر بھی پیغمبر، ان سے پہلے موسیٰ کا زمانہ، عیسیٰ کا زمانہ، ادریس کا زمانہ، الیاس کا زمانہ، یعقوب کا زمانہ، یوسف کا زمانہ، یہ سارے انبیاء کا ہے. آپ کہتے ہیں ہمارے اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے، قرآن کی آیت ہے کہتی تو علی کے بعد سے لے کے اب تک تو بلائیں گے، علی سے پہلے کا کیا ہوگا؟ آیت نے یہ کہا کہ ہمارے اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے. امام ہے ترجمہ اول روزہ پہ خدمت پیش کیا، ہر ایک کو اس کے ہادی کے ساتھ بلائیں گے، ہر ایک کو اس کے رہنما کے ساتھ بلائیں گے. جو بھی جس عہد عصمت میں جی رہا ہے، جو آدم کے زمانے میں جیا ہے اور آدم کے نبوت کا اقرار کیا ہے، وہ حضرت آدم کی صف میں کھڑا ہوگا. جو جناب شیس کے عہد نبوت میں جیا ہے اور ان کی نبوت کو اس نے اقرار کیا ہے، وہ ان کے صف میں کھڑا ہوگا. اسی طرح کا سلسلہ آتے آتے حضرت موسیٰ اور موسیٰ کے بعد حضرت عیسیٰ کا، جو حضرت عیسیٰ کے زمانے میں جیے، جو سچے عیسائی ہیں، جنہوں نے عیسیٰ کو ویسے ہی مانا جیسا خدا نے بھیجا تھا، جنہوں نے عیسیٰ کو ویسے ہی نبی مانا جیسے پروردگار نے کہا تھا، جنہوں نے پروردگار کے اس نبی کو ویسے ہی نبی مانا جیسا اللہ نے چاہا تھا. بھیجے ہوئے عیسیٰ کو پروردگار نے معصوم بھیجا تھا. اگر وہ عیسائی عیسیٰ کو معصوم مانتے تو سچے عیسائی. اگر وہ عیسیٰ کو کلمہ گو کے علاوہ نہیں، گہوارے میں گفتگو کرنے والا نبی جانتے تو سچے عیسائی. اور اگر عیسیٰ کو سولی میں جانے والا نہیں، چوتھے آسمان پہ جانے والا مانتے تو سچے عیسائی. تو جو اس عہد میں جیے ہیں وہ جناب عیسیٰ کے ساتھ پیش کیے جائیں گے. اب آیا پیغمبر کا زمانہ. اب اگر پیغمبر کے زمانے میں جتنے لوگ جیے ہیں، جنہوں نے زندگی گزاری ہے پوری دنیا میں، اور پیغمبر کی نبوت کا علم ان تک پہنچا ہے، پیغمبر کو نبی ویسے ہی مانا جیسا کہ پروردگار نے کہا ہے، جیسا پروردگار نے کہا ویسے ہی نبی مانا ہے، تو پیغمبر کی صف میں اور پیغمبر کی امت میں آئیں گے. اور اگر ویسا نبی مان لیا ہے کہ جس کے سینے کو اوپن ہارٹ سرجری کی گئی ہے، اگر سینے کا کھلا ہوا آپریشن کیا گیا ہے، تو پیغمبر کا اسی امت سے کوئی رابطہ نہیں ہے. اگر پیغمبر نے اپنے محمد کو معصوم بنا کر کے بھیجا ہے اور پیغمبر کو معصوم مانتے ہیں تو پیغمبر کے سب میں کھڑے ہوں گے. اور اگر پیغمبر کو جہل و نسیان و ہذیان کا مالک بنائیں گے تو کبھی محمد کے سب میں کھڑے نہیں ہوں گے. اگر پیغمبر کو پیغمبر ہی مانا ہے، سچا نبی مانا ہے، اور یہ بھی جانا کہ سچا ہے، کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا ہے، تو پیغمبر کے سب میں کھڑے ہو جائیں گے. اب آئیے میرے کائنات کی زندگی میں با علی در بدر بودر شرط نیست، با علی در بدر بودن شرط نیست، اے برادر نہروان در پیش است. علی کے ساتھ جنہوں نے بدر میں جنگ کی ہے، صرف علی کے ساتھ بدر میں جنگ کرنا بدر میں کمال نہیں ہے. ذہن میں یہ رکھنا ہوگا کہ بدر سے لے کر کے اگر علی کے ساتھ صفین تک بھی رہے ہیں، لیکن اگر نہروان میں جدا ہو گئے ہیں تو علی کے صف میں کھڑے نہیں ہوں گے. با علی در بدر بودن شرط نیست، اے برادر نہروان در پیش است. بدر سے لے کر کے صفین تک بھی اگر علی کے ساتھ ساتھ تلوار چلائی ہے، لیکن اگر نہروان میں جدا ہو گئے ہیں تو علی کا اس سے کوئی رابطہ نہیں ہے. جو نہروان میں 10 بچے تھے، اس میں شمر بھی تھا، عمر سعد بھی تھا، ابن ملجم بھی تھا. تو اگر یہ کہتے ہیں کہ میں صفین میں علی کے ساتھ تھا، اس سے پہلے جنگوں میں علی کے ساتھ تھا، ہم ماضی نہیں، اگر ماضی دیکھیں تو بہت سارے لوگ در دولت رسول پہ آنے کی ہمت نہیں کر سکتے. میں تاریخ پڑھ رہا ہوں، ہم حال دیکھتے ہیں. اور اگر صرف ماضی دے کر کے فیصلہ کر دیا جاتا تو جس نے لجام فرس حسینی پر ہاتھ ڈالا تھا، حسین کے گھوڑے کی لگام کو پکڑ لیا تھا، کبھی وہ حور علیہ السلام نہیں ہو سکتا تھا. اگر صرف ماضی دیکھا جاتا تو جس نے حسین کے گھوڑے کی لگام کو پکڑ لیا تھا وہ پھر علیہ السلام نہیں بن سکتا تھا. آج ہمارے سماج اور معاشرے میں ہوتا ہے، کسی گھرانے کا کوئی بچہ عالم دین بن گیا، کسی گھرانے میں کوئی ترقی کر گیا، کسی گھرانے میں کوئی آدمی کہیں کا سیکریٹری ہو گیا، کہیں کسی کمیٹی اور اپنی مذہبی کمیٹی کا صدر ہو گیا، تو اس کو صدر کا اگر کچھ نہیں بگاڑ پاتے، کمیٹی کے کسی فرد کا کچھ نہیں کر پاتے، تو فوراً کہتے ہیں آج بڑے صدر بنے گھوم رہے، ان کے بابا تو یہ کرتے تھے، آج بہت بڑے متولی بنے گھوم رہے ہیں، ان کے فلاں تو یہ کرتے تھے. ہوتا یہ ہے، میں بات سے تاریخ پڑھ رہا ہوں، ہوتا یہ ہے کہ جب بیٹے کی فضیلت کی تاب نہیں لا پاتے، جب بیٹے کے فضیلت کی تاب نہیں لا پاتے، تو ابو سفیان و ابو جہل کی ناپاک
تو ابو سفیان کی ناپاک فکری اولادیں اس کے باپ پر ناپاک حملہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور اے بارے مسلمان، یہ اتنا کان کا اونچا سننے والا ہے کہ اگر پیغمبر جنت کی بات کرتا ہے تو یہ سن لیتا ہے. نہ دیکھی ہے، نہ سنی ہے، نہ چکی ہے، نہ مس کیا ہے. بیٹھے ہیں جن کی زندگی میں صرف چڑیلیں آئی ہیں حور کے نام پر، اتنا مسلمان حور کی باتوں پہ اتنا زیادہ اپنی جان دینے کے لیے تیار ہو جاتے. اور ایسے بہت سارے ناپاک تو یہ سیریا اور لبنان میں مرے پڑے نظر آتے جو جیب میں چمچہ اس کے لیے گھومتے تھے کہ مریں گے پیغمبر کے ساتھ جا کے جنت میں ناشتہ کریں گے. پیغمبر کے ساتھ نہیں، ان کے ساتھ ناشتہ کریں گے جن کے نام اور جن کے ارادے کے ساتھ آئے. میرے عزیزو، ناپاک اولادیں یہی ہوتے ہیں کہ جب باپ بیٹے کا مقابلہ نہیں کر پاتی. جب بات جنت کی ہوتی ہے تو یہ اتنا بہرا، یہی بہرا ہے جو سنتا بہت ہے. یہی بہرا ہے جو سنتا بہت ہے. کیا کہنا ہے مسلمان کے کانوں کا؟ جب یہ سننے پہ آتے ہیں تو جنت کی باتوں کو سن لیتے. نہیں، میں آسان کر دوں، جب یہ سننے پر آتے ہیں، یہ بہرے جب سننے پہ آتے ہیں تو اگر ایک چچا کے کان میں بھتیجا بول رہا ہوتا تو یہ سن لیتے ہیں. یہ فکر کے بہرے جب سننے پر آمادہ ہوتے ہیں تو اگر ایک چچا کے کان میں بھتیجا بول رہا ہوتا ہے تو یہ کان کی بھڑبڑاہٹ تو سن لیتے ہیں. اور جب نہیں سننے پہ آتے تو 1.25 لاکھ کے مجمع میں دن دوپہر میں محمد بول رہا ہوتا، کوئی نہیں سنتا ہے. سلام بھیجے محمد علیہ محمد. آدم سے لے کر کے خاتم تک جو جس عہد عصمت میں جیا ہے اور جیسا اللہ نے بنا کے بھیجا ویسے ہی مانا ہے تو روز محشر کو اس کے سر اور لائن میں کھڑا کر دیا جائے گا. عہد امامت کا سلسلہ شروع امیر کائنات کی حیات طیبہ امامت کے دائرے اور عہد میں سن 40 ہجری تک جتنے لوگ عہد امامت میں جیے ہیں امیر کائنات کے، وہ اس وقت امیر کائنات کے صف میں کھڑے کیے جائیں گے. اسی طرح سے حسن مصطفیٰ یہاں تک آتے آتے سرکار حجت. اگر آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھیے گا تو آدم سے لے کر کے حسن عسکری علیہ السلام تک میں اور پڑھا تھا. آدم سے لے کر کے سرکار حجت تک روز محشر جس کی سب سے زیادہ طولانی صف ہوگی وہ یوسف زہرا کی ہوگی. عمر کے لحاظ سے میں عرض کر رہا ہوں. آدم سے لے کر کے یوسف زہرا تک یہ جتنا عصمتی سلسلہ ساری نبوتوں کا اور پوری امامتوں کا، ادھر امامت نبوت ہے ادھر امامت، یہ دونوں صف جو لگائی جائے گی جس کے پیچھے سب سے بڑی تعداد ہوگی وہ یوسف زہرا کی ہوگی. اور آپ کس کے عہد میں جی رہے ہیں؟ یوسف زہرا پہ. میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، سچ بتائیں میں ادب منبر کا احتیاط کے ساتھ یہ عرض کر رہا ہوں، کیا ایسا ممکن ہے کہ کوئی بیٹا ہو اور اپنے باپ کو پہچانتا نہ ہو؟ شرافت کی زبان میں کیا کہتے ہیں آپ بہتر جانتے ہیں. شریف لہو اور اپنا لہو ایسا ممکن نہیں ہے کہ بیٹا باپ کو نہ پہچانے، اور ایسا ممکن نہیں ہے کہ بیٹا باپ کے حکم کی تعمیل نہ کرے. تو آپ جس عہد امامت میں جی رہے ہیں، میں اپنے آپ میں معافی چاہتا ہوں. اللہ آپ کو سلامت رکھے. آپ کے سینے میں جو دل دھڑک رہے ہیں وہ تو محبت امامت سے لبریز ہے. میں چھوٹا سا طالب علم، گنہگار طالب علم، میں اپنے نفس کو کہتا ہوں 24 گھنٹے میں جس کی چشم ابرو کے اشارے پر کائنات چل رہی ہے، کتنی بار ہم اپنے امام کو یاد کرتے ہیں؟ کیا صبح ظہرین اور مغربین کی نماز کے بعد سے انگلی کے اشارے کے السلام علیکم صاحب الزمان کے دینا کافی ہے؟ یا دل کی گہرائی اور تنہائی میں کبھی آپ نے بیٹھ کر کے گفتگو کی ہے؟ کبھی آپ نے اس کے دل کے درد کو جاننا چاہا ہے؟ کبھی تنہائی میں بیٹھ کر کے اپنے امام وقت سے آپ نے گفتگو کی ہے؟ کبھی دکھ درد کہا ہے؟ خدا کی قسم، جس طرح سے ایک شفیق باپ کی شفقت کا تقاضا یہ ہے کہ جیسے ہی بیٹا بلائے
یا اس کی آہیں اور گریے کی آواز باپ سنے، وہ باپ نہیں ہے جو بیٹے کی آواز دوڑے نہ اس کے گریے پر پہنچے نا۔ اس میں اکثریت ان کی جو صاحبان اولاد بیٹھے ہوئے ہیں، میرے اللہ مجھے واسطہ اسماعیلیز کا، ذکر حسین کا، اس امام وقت کی عبادتوں کا، آہوں کا، گریوں کا، جو لاولد ہیں، جو صاحب اولاد نہیں، پروردگار امام زمانہ کے صدقے میں صاحب اولاد، پروردگار جو اولادیں ہیں انہیں نیک صالح اولاد قرار دے، اور پروردگار ان اولادوں کو ناصرین و محافظین امام زمانہ قرار دے۔ بتائیے ایسا ممکن ہے کہ بچہ چیخے، باپ کے کان تک اس کی آواز جائے اور وہ دوڑے نا، وہ تڑپے نا، وہ پوچھے نا؟ یا اگر بیٹے نے گرتے وقت اپنے باپ کو آواز دیا اور باپ نے آواز سنی ہے، وہ لپکے نا، پہنچے نا؟ یہ تو ترقی یافتہ زمانہ ہے۔ اگر آپ آفس میں ایک ڈیوٹی پر شہر سے باہر ہیں اور اگر آپ بات کر رہے ہیں اہل خانہ سے اور اپنے شریک حیا سے، بیٹی سے یا کسی سے بات کرتے کرتے اگر آپ کے بچے یا بچی کی رونے کی آواز آپ ٹیلی فون پہ سنتے تو تڑپ جاتے، چاہے جتنی اہم بات کر رہے ہوتے، کہتے کون رو رہا ہے؟ ہوتا یہ نا، فوراً پلٹ کے پوچھتے ہیں کون رو رہا ہے؟ ارے نہیں پوچھنے کی نہیں، یہ رونے کی آواز کس کی ہے؟ یہ بچی، بچہ جو بھی ہوتا ہے، کون اس کی آواز آ رہی ہے؟ پھر پہلے اس کو چپ کراؤ۔ سب سے پہلے پوچھتے کیوں رو رہی ہے یا رو رہا ہے بچہ، اور اس کے کہتے سب سے پہلے جا کے اس کو چپ کراؤ۔ فطرت کا تقاضا یہ ہے باپ کا کہ بچی یا بچہ جب تڑپے، اولاد جیسے تڑپتی ہے، باپ کا دل دھڑکنے لگتا ہے۔ سب سے پہلے سوال کرتا ہے کیوں رو رہے ہو؟ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ تمہارے سوال کا جواب جو بھی ہے گریے کی وجہ اس کو حل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو جب امام امت کا باپ ہے، ایسا ممکن نہیں ہے کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو گرے اور آپ کا امام وقت نہ تڑپے اور تڑپ کر کے وہ یہ نہ پوچھے تمہارے گریے کی وجہ کیا، کیوں رو رہے ہو تم؟ میرے دوستوں، میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، جب دل ٹوٹے، گھریلو پریشانیاں ہوں، مالی مشکلات ہوں، زندگی اور حالات کی تبدیلی کے تحت کسی سے نہ روئیے، کسی کے سامنے نہ روئیے، وضو کیجئے، 2 رکعت نماز پڑھیے اور اس کو ہدیہ کریے۔ مادر امام زمان کو کہیے کہ بی بی، ہر ماں اپنے بیٹے پر حق رکھتی ہے، میری ہمت نہیں، میری گنہگار زبان امام وقت مخاطب ہونے کی طاقت رکھتی بی بی، آپ اپنے فرزند سے کہہ دیجئے میری مشکل حل کر دیں۔ یہ آپ کی اپنی معرفت ہے، لیکن وہ اتنا کریم ہے کہ ماں کو ہدیہ کرنے کے بعد پھر مخاطب کرے میرے آقا، میں جانتا ہوں میری آنکھوں میں تاب نہیں کر کے نور امامت کو دیکھ سکوں۔ مولا یہ گنہگار زبان آپ سے کم کلام ہونے کی طاقت نہیں رکھتی، آقا یہ میرے گنہگار ہاتھ آپ سے مسافر کرنے کی سعادت نہیں رکھتے، مولا میری گنہگار پیشانی آپ کے قدموں میں گرنے کی تاب نہیں رکھتے، مگر مولا آپ فرزند زہرا ہیں، مگر مولا آپ فرزند علی ہیں، مولا آپ تو کریم کربلا حسین کی یادگار ہیں، آقا یہ مشکل آپ میری حل کریں۔ امکان میں نہیں ہے کہ آپ کی آواز پر وہ غائب نہ کرے۔ مسجد جمکران آپ سب نے سنا ہے، 40 منزل تک اگر کوئی مسجد سہلا یا مسجد جمکران جائے، دعا پڑھے، توسل کرے، تو جو علماء نے نقل کیا، جو مشاہدات ہیں کہ امام سے ضرور ملاقات ہوگی۔ ہاں مصلحت یہ اور بات ہے کہ آپ پہچان سکے یا نہ پہچان سکے۔ انہی دنوں میں ایک شخص، اس کے بالکل آخری منگل پورے ہو رہے تھے، اس نے خواب میں سرکار حجت کو دیکھا اور فریاد کی کہ آقا آپ تشریف کیوں نہیں لاتے؟ پہلا جواب وہی کہ یہ تو مصلحت پروردگار اور اس کا ایماندار کو ہے۔ دوسرا یہ کہ تم کہتے ہو کہ آنا چاہیے ہے، بالکل جس کو میں اپنے لہجے میں کہوں کہ انسان کہتا کس کے سہارے آئے ہیں۔ آقا یہ مسجد جمکران آپ دیکھ رہے ہیں، ہزاروں کا ٹٹ لگا ہوا ہے، کوئی یہاں دعا پڑھ رہا ہے، کوئی وہاں گریا کر رہا ہے، کوئی وہاں توسل کر رہا ہے، کوئی وہاں تلاوت کر رہا ہے، یہ سب آپ ہی کے لیے تو آئے ہیں۔ جو ملاقات امام زمان میں جو واقعہ لکھا ہے، امام نے اس کے ہاتھ کو پکڑا کہ آؤ میرے ساتھ سے۔ جس کسی کے پاس جاتے ہیں مولا مجھے اولاد چاہیے، اور آگے بڑھے مولا مجھے نوکری چاہیے، اور آگے بڑھتے مولا مجھے یہ چاہیے، بہت سارے لوگوں کے پاس امام اس کے ہاتھ کو پکڑ کے ایک ایک کے پاس جاتے ہیں کہ جتنے آئے ہیں سب اپنے لیے آئے ہیں، میرے لیے کوئی نہیں آیا ہے۔ اور جو اختیار اللہ نے ہمیں دیے ہیں ہم انہیں سب عطا کریں گے،
لیکن ہم یہ تمہیں بتانا چاہتے ہیں یہ سب اپنے لیے آئے، ہمارے لیے کوئی نہیں آیا ہے۔ کبھی تنہائی میں بیٹھیے، گفتگو کیجیے اپنے امام وقت سے۔ باللہ العظیم میں قسم شرعی کھا کے کہتا ہوں، ممبر کی ضمانت لے کر کے اپنے علماء سے نقل کرتے ہوئے اساتذہ سے سنے ہوئے واقعات جو سینے میں ان کا دیا وہ تھوڑا بہت ایک ذرے سے کم علم سے تحت ممکن نہیں ہے کہ باوضو ہو کر کے وہ شاید تنہائی میں نہیں، بھری بھیڑ میں جہاں ہزاروں کا جب ٹھٹ چل رہا ہے، کسی شہر میں، کسی ریلوے اسٹیشن پر، کسی ایئرپورٹ پر، لیکن اس وقت اگر آپ دل کا تار امام وقت سے مل جائے اور آپ صلوات یا کسی بھی ذریعے سے توسل کر کے ان سے گفتگو کریں، ممکن نہیں کہ آپ کی آنکھوں میں آنسو نہ آ جائے، اور آنکھوں میں آنسو کا آنا، دل کی دھڑکن کا تیز ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کا امام وقت آپ سے گفتگو کر رہا ہے۔ کون کہتا ہے کہ علی کے لال سے گفتگو کرو تو وہ جواب نہیں دیتا؟ جھوٹے ہیں وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ بات کرو تو ہمارا امام ان کو جواب نہیں دیتا، امکان نہیں پایا جاتا۔ جس طرح سے سلام کا جواب واجب ہے، اور ہر جب بھی آپ اپنے امام کو سلام کرتے ہیں تو جواب آتا ہے، آپ نہیں سن پاتے، ہم نہیں سن پاتے، ایسا ممکن نہیں ہے کہ وہ جواب نہ دے۔ سفر پہ آپ نکلنے لگتے ہیں، صدقہ نکالتے ہیں، مائیں صدقہ نکالتی ہیں، میں چھوٹا سا طالب علم، میں خود جب بھی امکانی صورت ہوتی ہے، جس بھی صورت جو بھی ممکن ہوتا صدقہ دیتے ہیں۔ میں اپنے آپ کو کہوں، سفر پہ نکلتے وقت اپنی سلامتی کا بار بار صدقہ نکالا جاتا ہے۔ ہر ایک شہر سے دوسرے شہر تھوڑا سا توقف کر کے نکلتے تو صدقے کی بات کرتے ہیں، ممکن نہیں ہوگا تو فون کر کے کہہ دیتے ہیں ہم سفر پہ نکلے، صدقہ نکال دینا۔ لیکن جو تمہارا مسیحا ہے، جو تمہارا امام ہے، جو کائنات کا مالک ہے، اب تک کتنی بار اپنے امام کی سلامتی کے لیے ہم نے صدقہ نکالا ہے؟ یہ تو ابھی ایام ازاں ہیں، 40 کے بعد 10 اور 8 18 دن کے بعد جیسے خوشیوں کی تاریخیں لگ جائیں گی۔ اللہ خوشیاں آپ کو مبارک کرے۔ جن جن گھروں میں ہے پروردگار جہاں ازدواجی اور شادی کی مشکلات، اللہ ان مشکلات کو برطرف کرے تاکہ بچے اور بچیوں کی شادی میں آسانیاں پیدا ہوں۔ تاریخیں تو ابھی سے رکھ دی گئی ہوں گی، یہ 9 کے بعد اور 9 کو رکھی جائیں گی، اور جب تاریخ ہو جائے گی تو آپ کارڈ پرنٹ کرائیں گے، دعوت نامہ لکھیں گے، گھر کی بڑی بوڑھی عورتیں بزرگوں کو بلا کے بار بار، خاص طور سے خواتین کو نام پڑھ کے سنایا جاتا۔ مائیں اور ہمارے گھر کی ضعیف نانیاں اور دادیاں کہتی ہیں ذرا ایک بار بیٹا ہم کو لسٹ پڑھ کے سنا دو۔ اچھا دیکھو تم نے اس کا نام نہیں لکھا، جی نے نام، جی اماں لکھ دیا۔ پھر آدھا دن بیت گئے، ارے بیٹا ہم سوچ رہے تھے تم دیکھو فلاں کا نام بھول گئے، فلاں خالہ، فلاں پھوپھی، فلاں چچا کا نام تم نے لسٹ میں نہیں لکھا جن کے نام کارڈ جانا ہے۔ کئی دن تک صرف یہ سوچا جاتا ہے کہ کسی رشتہ دار کا نام چھوٹنے نہ پائے، اور جب لسٹ مکمل ہو جاتی ہے، کارڈ آ جاتا ہے ایک ایک کر کے، پھر بھی لسٹ کو کارڈ کو ملایا جاتا ہے کہ کہیں کوئی چھپ تو نہیں گیا ہے۔ تم کو قسم دے رہا ہوں تمہارے جوش ایمانی کی، تم کو قسم ہے تمہارے امام وقت کی، اتنی شادیاں کی ہم کرے ہیں، کتنے لوگوں نے سب سے پہلا کارڈ اٹھایا ہو اور کارڈ میں سب سے پہلے امام وقت کا نام لکھ کر کے عریضہ تو بھیجتے ہو اپنی حاجت کے لیے، کس شادی کے کارڈ اور فنکشن اور تقریب کو لے جا کر کے تم نے امام زمانہ کے لیے کسی دریا، کسی نہر، کسی کنویں میں ڈالا، آقا میرے گھر میں ایک شادی کا پروگرام، آقا اگر آپ آ جائیے گا تو میری شادی دوبارہ ہو جائے گی۔ اپنے دلوں کو جواب دیں آپ، بیٹیوں کی، بچوں کی، بیٹوں کی، پوتوں کی شادی کی ہے، کتنی بار امام وقت لکھا ہے؟ کھانا بچ جاتا ہے تقریب کا، شادیوں کا، ولیموں کا، ان کو وہاں بھیج دو، ان کے وہاں بھیج دو، ان کے وہاں بھیج دو، کوئی چھوٹنے نہ پائے، بچنے نہ پائے، خراب نہ ہونے پائے۔ کبھی سوچا کہ خوراک کھانا بھی امام کی سلامتی کے لیے دے دیا جائے؟ شادیوں میں دیکھا فلاں نہیں آیا، فلاں نہیں آیا، ان کو فون، ان کو فون، آپ نہیں آئے، دیر سے آئے۔ کبھی ایک بار بھی مصلی بچھا کر کے سوچا میرے مولا میں نے تقریب رکھی ہے، میں نے شادی کا رکھا، آقا آپ آ جاتے، آپ کے قدم ہائے پاک آ جاتے تو میرے گھر میں نور آ جاتا۔ سوچا کبھی آپ نے؟ اور بہت سخت اور دل کے آخری بات میں اپنے لیے کہنا چاہ رہا ہوں، اگر آپ نے عریضہ لکھا، کارڈ پہ نام لکھا ہی، مصلی بچھا کر کے اپنے امام وقت کو دعوت دے ہی دی ہے، تو اب یہ خیال رہے کہ تمہارے گھر میں امام وقت آنے والا ہے۔ اور اگر اپنے امام وقت کو تم نے کارڈ لکھا ہے، بھیجا ہے،
دعا کی ہے کہ مولا آپ آ جائیے گا، تو تمہارے گھر سے کبھی گانے اور موسیقی اور میوزک کی آواز نہیں آنی چاہیے۔ سچ بتاؤ کہ جس گھر سے گانے کی آواز آئے گی شادی میں، اس گھر میں امام زمانہ آئیں گے؟ اگر یہ چاہتے ہو کہ تمہارے وقت کا امام آئے، حدیث کے ساتھ پڑھو پنجدن پاک آئیں گے، زیارت عاشورہ پڑھو شہداء کربلا آئیں گے، امام زمانہ کی زیارت پڑھو وقت کا امام آئے گا۔ اگر امام وقت کو چاہتے ہو کہ تمہارے بچوں بچیوں بیٹوں اور بیٹیوں اور اولادوں کی شادیوں اور فنکشنوں میں آئے امام وقت، تو گانے سے بھاگے گا، آئے گا نہیں۔ آج اس فرش عذاب پہ بیٹھ کر کے اپنے آپ سے عہد کریے کہ آنے والی خوشیوں کے تاریخوں میں سب سے پہلے جسے آپ لکھیں گے رخا، سب سے پہلے جس کے نام کارڈ پر نام لکھا جائے گا اور آپ کے امام وقت کا ہوگا۔ دوسرا یہ ہے کہ جو بھی آپ اپنے گھر میں کوئی تقریب کوئی فنکشن کریں گے، کسی کے گھر سے ایسی آواز نہیں آئے گی کہ اگر امام آیا اور دروازے تک پہنچا ہے تو گانے کی آواز سن کے کہیں امام واپس نہ ہو جائے۔ ساتوں امام کا زمانہ ہے، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام امام گزر رہے ہیں محلے سے، ایک گھر سے موسیقی اور میوزک کی آواز آئی، تیز آواز باہر گونج رہی تھی۔ امام رکے، ایک کنیز کھڑی ہوئی تھی۔ امام نے صرف ایک سوال کیا، یہ گھر کسی غلام کا ہے یا آقا کا ہے؟ اس نے کہا کہ فرزند رسول، یہ غلام کا گھر نہیں ہے، بشر کا گھر ہے، جو اس وقت بہت مشہور مالدار تھا اور اہل بیت محبوں میں سے تھا، جس طرح سے ہم لوگ بھی ہیں، محبت کا دعویٰ کرتے لیکن عمل اللہ جانے کیسا ہے، بس اللہ کے رائے سے جس طرح امام وقت چاہیے۔ آقا میرے مال ہے، میرے آقا کا فرزند رسول، میرے آقا کا نام بشر ہے اور یہ غلام نہیں ہے، مالک، اور آپ جانتے کہ اتنا مالدار شخص ہے۔ اتنا امام نے کہا اور جواب سنا اور امام آگے بڑھ گئے، کچھ ایک کلمہ نہیں کہا۔ وہ جب کنیز نیچے اتر کے کمرے میں جب گئی تو اس نے پوچھا کہ کس سے بات کر رہی تھی؟ کہا کہ فرزند رسول یہاں سے گزرے تھے، امام موسیٰ کاظم، انہوں نے ان سے میں بات کی۔ کیا کہہ رہے تھے وہ؟ کہا انہوں نے یہ پوچھا کہ یہ گھر غلام کا ہے یا آقا کا ہے؟ تو کہا تم نے کیا کہا؟ میں نے کہا یہ گھر میرے آقا کا ہے۔ اتنا سننا تھا کہ تاریخ نے کہا بشر نکلے اور ننگے پیر باہر کا آقا کدھر گئے؟ کہ اس طرح اور آگے بڑھے تو کہا اور آگے بڑھ گئے۔ پوچھا لوگ اس سے کدھر سے؟ امام ہمارے گزرے۔ کہا گیا ننگے پیر دوڑتے ہوئے بشر گئے، قدموں میں گر گئے، آقا میں غلام ہوں، آقا نہیں، میں نے گناہ کیا ہے، میں نے غلطی کی ہے، میں بہت بڑی غلطی کر دی ہے کہ میرے گھر میں سے آنے والی میوزک کی آواز آپ کے گوشہائے پاک تک چلی گئی ہے۔ مولا میں اپنے گناہ کی معافی مانگتا ہوں اور آپ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ آج کے بعد کبھی گانا سنوں گا نہیں، آج کے بعد کبھی ان حرام موسیقی کو کبھی سنوں گا نہیں۔ مولا میری مغفرت بھی کروائیے گا اور آپ کو میں گواہ بنا کے کہتا ہوں، تاریخ نے لکھا ہے کہ صرف اتنی ہی دیر کہ گھر سے یہ بشر نکل کر کے امام تک دوڑ کے گئے تھے، جوتا انہوں نے نہیں پہنا تھا، اس لیے ان کا لقب بشر حافی پڑ گیا۔ حافی کہتے ہیں جو بغیر چپل اور نالین کے باہر چلتا ہو۔ میرے جوانوں، میرے بھائیوں، خوشیاں تمہیں مبارک ہوں، ہر خوشی تمہارے گھر میں دستک دے، کوئی کمی تمہارے گھر پر نہ آئے، لیکن یہ چاہتے ہو کہ اگر شادیوں میں کسی بھی پروگرام میں اگر موسیقی اور گانے کی آواز آئے گی تو اس آواز پر شیطان دوڑ کے آئے گا، امام نہیں آئے گا۔ سچ بتائیں آپ، جو بھی آپ کی شادی کے ہمارے گھروں کی جو رسمیں ہوتی ہیں، مہندی کی اور کس کی، ہر ایک رسم میں جہاں سے ڈھول کی تھاپ ہو، گانے ہو، نازیبا کلمات کہے جاتے ہو، اس کے بعد پہلے دن سے لے کر کے 5 دن 8 دن جو بھی رسمیں ہوتی ہوں، تب سے لے کر کے جب تک دلہن گھر میں آتی ہو، جب تک رسم ہوتے ہیں، صرف گانے ہوں، صرف بیتوکے کلمات ہو، صرف نازیبا کلمات ہو۔ جو شادی کی ابتدا گانے سے ہو تو شادی میں طلاق نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ اس شادی میں جھگڑا نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ اس شادی میں جہیز کے اوپر کیس اور مقدمہ نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ لیکن جس شادی کی ابتدا تلاوت کلام پاک پر ہوگی،
حدیث کیسا پر ہوگی، شہدائے کربلا کے صدقے میں ہوگی. تم میں اگر کوئی پریشانی ہو بھی رہی ہوگی تو پروردگار حدیث کیسا کے صدقے میں، زیارت عاشورہ کے صدقے میں، حضرت زہرا کے صدقے میں تمہاری مشکلات خود بخود حل ہوتی چلی جائے گی. اگر یہ چاہتے ہو کہ تمہاری زندگیوں میں کوئی اختلاف نہ ہو، مالی مشکل کبھی پیدا نہ ہو، کبھی اولاد کے سے محروم نہ رہو، کبھی تمہیں طلاق تک کی نوبت نہ آئے، تو اپنے شادیوں میں اسے بلاؤ کہ جو بیوی قدم رکھتی ہے تو یہودی عورت اگر دلہن اس دنیا سے گئی بھی ہوتی ہے تو اس کے صدقے میں اس کی حیا فرق رہتی ہے. کیسے ہیں ہم علی کے چاہنے والے، کیسے ہم شہزادی کے چاہنے والے. ایک یہودی تو اپنے گھر میں محمد کی بیٹی فاطمہ کو بلائے اور ہم ہیں کہ کبھی حدیث قصہ پڑھ کے فاطمہ کو دعوت نہ دیں. آپ جس شہر میں رہیں اس کے ایم پی اور ایم ایل اے اگر آپ کے کسی فنکشن میں آ جائے، اتنی سیلفیاں لیں گے، اتنی تصویریں لیں گے اور اتنے بڑے بڑے فریم میں کرا کر کے لے کر کے آپ سوشل میڈیا پہ فوراً اسے فارورڈ کریں گے. ایک معمولی سا ایک ودھائک اگر آپ کے وہاں آ گیا ہے تو برسوں تک وہ تصویریں سنبھال کر کے رکھتے ہیں، اس لیے کہ لوگ یہ جان جائیں گے ایم پی ہمارے گھر آیا تھا، ایم ایل اے ہمارے گھر آیا تھا سیلفیوں اور تصویروں کے ساتھ. کبھی دل کے ٹھنڈے سے سوچئے اگر حدیث کیسا پڑھ کر کے، زیارت عاشورہ پڑھ کر کے، زیارت امام زمانہ پڑھ کر کے امام وقت کو بلایا ہے. ہو سکتا ہے یہ نگاہیں دیکھ نہ پائیں، لیکن قبر میں جانے سے لے کر کے محشر تک ہر ہر قدم پر وہ آنے والا کہے گا جب تمہیں دنیا میں ضرورت ہے تم نے ہمیں بلایا تھا، آج یہاں ضرورت ہے نہ بھی بلاؤ میں تمہارے لیے آیا ہوں. معمولی سیاست مدار کی تصویروں سیلفیوں کو سوشل میڈیا پر پوسٹ کرنے سے بہتر یہ ہے کہ اس تصویریں دل میں سنبھال کر رکھو جو قبر سے لے کر کے محشر تک تمہارے کام آئے. کسی نے بڑا اچھا جملہ میرے دوستوں میں ایک نے کہا کہ مبین فرشتے اور شیطان دونوں ایک وقت بہت کھلکھلا کے ہنستے ہیں. میں نے کہا لیکن تم نے کبھی غور کیا تھا، تم سفر کرتے ہو مختلف ملکوں کا، خود انسان میں جاتے ہو، دیگر ملکوں میں جاتے ہو، خود اپنے ملک کی ہم لوگ بات کریں کہ شادیوں میں کیا کچھ دھمال ہوتا پوری رات، اتنے گانے، اتنے بجانے، اتنی موسیقیاں، جانے کیا کیا، جو ابھی پوری رات تک صرف گانا بجانا ہو رہا تھا. لیکن جب اسی بیٹی کو رخصت کرنے لگتے تو کہتے ہیں قرآن کے سائے میں رخصت کرو. ہے تلخ ہے، آپ سے محبت ہے ہمیں، آپ سے عشق ہے ہمیں. ہم چاہتے ہیں کہ یہ باتیں آپ کو بری نہیں لگیں گی اور ہمارے وہ ناظرین و سامعین جو ہمیں دوبارہ مختلف چینلوں پہ یا دیکھ رہے ہیں یا دیکھیں گے، یہ دل میں ایسا ہوتا ہے کہ نہیں گاؤں سے لے کر کے شہروں تک ایک ذرہ برابر پردے کا خیال نہیں کیا جاتا. ساری زیبائی، ساری آرائش کی جاتی، نامحرموں کے نکاح پڑھنے کا خطرہ رہتا ہے. لیکن جیسے عالم دین کو بلایا جاتا ہے کہ اندر آ کے نکاح کی اجازت لے لیجئے، خواتین پہ خواتین گرنے لگتی، مولانا آ رہے، مولانا آ رہے، مولانا آ رہے ہیں. پردہ مولانا سے ہے یا اللہ کے لیے ہے؟ وہ تو جو بھی بیچارہ عالم دین ہوگا وہ خود اتنی نکاحیں جھمکا کے جاتا ہے کہ اسے ڈر رہتا ہے خود کہیں نہ گر پڑے اپنے پیروں سے الجھ کر کے. سارا جس کی نگاہ میں پاکیزگی ہے پردہ اس سے کیا جاتا ہے. جو نگاہیں خیانت کار ہوتی ہیں اسے کوئی حجاب نہیں ہوتا ہے. اگر یہ چاہتے ہو کہ خوشیاں تمہارے در پر آئے، فرشتے تمہیں مبارکباد دینے آئے. جتنے مجھ سے ریلیٹڈ لوگ ہیں پوری دنیا میں، جب بھی میں سنتا کہ فلاں یہاں کسی خوشی کی کوئی تقریب ہے، یا کال کرتا ہوں یا میسج کرتا ہوں یا وائس میسج بھیج دیتا ہوں کہ بہت بہت مبارک ہو آپ. آپ بتائیے جس گھر کے، جس در کے معمولی نوکر کا نام جبریل ہے کہ اگر بچہ رو رہا ہے تو جھولا جھلائے گا، اگر بچہ رو رہا ہے تو جھولا جھلائے گا، اگر چکی کو چلانا ہے، اگر ماں پہلانے لگی ہے تو جبریل چکی کو چلائیں گے. چھوٹی چھوٹی بات پر آسمان سے دوڑے چلے آتے. جس کے معمولی سے ہرکارے اور نوکر اور غلام کا نام جبرائیل ہے، اسے اپنے گھر بلانا نہیں چاہو گے؟ کیا اگر زہرا کو اطلاع ہو کہ میرے حسین کے رونے والے کے گھر آج خوشی ہے تو کیا شہزادی تمہیں مبارکباد نہیں دے گی؟ شہزادی نہیں، فرشتے دوڑے چلے آئیں گے تمہارے در پہ مبارکبادی دینے کے لیے کہ ایک آج علی کے چاہنے والے کے گھر شادی ہے. لیکن اے میرے عزیزو، آسمان سے چلا ہوا فرشتہ جو آپ کی مبارکبادی دینے کے لیے آ رہا ہے، اگر دروازے پہ اٹھانے کی آواز سنے گا رکے گا یا چلا جائے گا؟ تلخ ہے تو معافی چاہتا ہوں. آپ نہیں، میں تو اپنے ناظرین کے لیے کہنا چاہتا ہوں جو مجھے دیکھ رہے ہیں یا پوری دنیا میں دیکھیں گے. چاہتے اگر یہ ہو کہ تمہارا امام تمہارے در پر آئے
ایسا کچھ کرو کہ وہ خود چل کر کے آئے. صدقہ اپنی حیات سے پہلے ستاروں کا کام یہ ہے کہ اگر سورج سلامت ہے، اگر سورج سلامت ہے تو چاند اور ستارے خود بہت سلامت رہیں گے. اگر تمہارا مسیحا، تمہارا امام وقت اگر سلامت ہے تو تم پر کوئی آفت و بلا آنے والی نہیں ہے. اپنی حیات اور اپنے بچوں اور اپنی اولادوں اور اپنے عزیزوں کے صدقہ نکالنے سے پہلے سب سے پہلے میرے امام وقت کی سلامتی کے لیے، ان کے سلامتی کے صدقے میں اس کی سلامتی چاہتے ہیں. سورج سلامت ہے تو ستارے خود بخود سلامت رہیں گے. قابل مبارکباد ہے وہ خاندان، وہ بستیاں، وہ علاقے جو اپنی شادیوں میں اپنی سب سے بڑی خوشی میں اپنی بیٹی یا بیٹے کے سہرے کے وقت مجلس حسین برپا کرتے ہیں. وہ گھرانے جانتے ہیں کہ اس بہانے سے شہزادی کو بلانے کا اس سے اچھا کوئی بہانہ نہیں ہے. کربلا کے بعد جب ایک چاہنے والے نے چوتھے امام سے کہا، مولا میرے بیٹے کی شادی ہے، آپ تشریف لائیے. امام نے کہا تھا تمہیں پیشگی مبارکباد دیتے ہیں، لیکن بھیا کربلا کے بعد ہم نے عام شادیوں میں شرکت سے اپنے آپ کو دور کر لیا. مولا اگر آپ نہیں آئیے گا تو ہماری خوشی کس نام کی؟ مولا آپ آ جائیے تو ہماری خوشی دوبالا ہو جائے گی. سنا آپ سب نے ہے نا، امام نے جملہ کہا تھا، کہا اگر تم ہمیں بلانا چاہتے ہو تو میرے باپ حسین کی مجلس منعقد کرو. آقا آپ کا حکم سر آنکھوں پر، میرے آقا میرے مولا جیسا آپ کا حکم. مجلس منعقد کی گئی. علماء نے لکھا ہے امام نے اس میں شرکت کی، لیکن کلیجہ پھٹ جاتا ہے جب یہ واقعہ اور آگے بڑھ کر کے دیکھتے ہیں کہ جب امام کو بلایا گیا تو امام فرش اعضاء کے آگے آ کر کے نہیں بیٹھے. تاریخ میں لکھا ہے مجلس کی بالکل انتہا میں میں لفظ دہرانا نہیں چاہتا ہوں، وہاں بیٹھ گئے جہاں سے مجلس کے پہلا اور آخری آدمی بیٹھا رہتا ہے. ادب منبر کے تحت میں احتیاط سے ہمیشہ جملہ استعمال کرتا ہوں. بہت ہاتھوں کو جوڑا، آقا آپ آگے چل کر کے بیٹھیے، صاحب اعضاء ہے آپ، مالک اعضاء ہے آپ. کہا نہیں، یہ جگہ عزاداروں کے آنے کی ہے، یہاں میرے باپ کے عزادار آئے ہیں. میرے عزیزوں، اے میرے دوستوں، اے میری ماں بہنوں، اگر چاہتے ہو کہ سید سجاد تمہاری خوشی میں آئے تو اپنی خوشیوں سے پہلے امام کی مجلس برپا کرو. 35 سال تک جو اپنے امام پر، اپنے باپ پر روتا رہا ہے. تاریخ نے لکھا ہے کہ جب کبھی بھی پانی آپ کے ہاتھ میں آتا تھا آپ گریا کرنے لگتے تھے، اتنا روتے تھے کہ آنسوؤں سے پانی جو چلو کا وہ مذاق ہو جاتا تھا، ڈال دیتے تھے. منہال نام کا آپ کا صحابی ہے، گھر کے پاس سے گزر رہا ہے، پرنالے سے پانی گرتے، جیسے دامن کو بچایا. کنیز نے کہا منہال کیا کر رہے ہوگا، پرنالے سے پانی گر رہا ہے کہیں دامن میں نہ پڑ جائے، معلوم نہیں ہے کیسا پانی ہے. تڑپ کے کنیز نے کہا منہال جانتے ہو یہ کون سا پانی ڈالے؟ کہا تمہارا امام اوپر بیٹھ کے وضو کے لیے بیٹھا ہوا ہے. دوڑتے ہوئے قدموں سے گئے، امام کو دیکھا چلو میں پانی لیے، دیکھتے جاتے روتے جاتے، اتنا کہ پانی مذاق ہو جاتا، پھینک دیتے. جب متوجہ منہال کیسے آنا ہوا، آقا صرف اتلاس کرنے آیا کہ کب تک روئیے گا، مولا کب تک گریا کریے گا. منہال تم نے ہمارے ساتھ انصاف نہیں کیا. یہ کہ یوسف تھا یعقوب کا جدا ہو گیا تھا، یعقوب اتنا روئے تھے کہ آنکھ کی بینائی چلی گئی تھی. اے منہال ہمارے 18 یوسف کو ذبح کر دیا گیا ہے. مولا 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 شہادت تو آپ کے گھرانے کی میراث ہے. اے میری امام رحمت اللہ تمہارے پردوں کو سلامت رکھے. جیسے منہال نے کہا مولا شہادت تو آپ کے گھرانے کی میراث ہے. امام نے تڑپ کے کہا منہال ماں بہنوں کا بے مقدور چادر، کیا بازاروں میں پھرایا جانا بھی ہماری میراث ہے؟ مقتل نے لکھا ہے، تاریخ نے لکھا ہے کہ امام سجاد علیہ السلام جب بھی قصاب کے علاقوں سے گزرتے تھے تو قصاب اپنے اپنے گوشت پر کپڑے ڈال دیتے تھے. ابھی میں کل گزر رہا تھا، کچھ دکانوں میں میں نے گوشت کے ٹکڑوں کو دیکھا، یہ واقعہ فوراً میرے ذہن میں آیا.
پانی پلا دیا ہے؟ اے بھیا تم نے اسے پانی پلا دیا؟ اس نے ہاتھ کو جوڑ کے کہا کہ مولا ہمارا اصول یہ ہے ہم کسی جانور کو اس وقت تک ذبح نہیں کرتے جب تک اسے پانی پلانے دے۔ کربلا کا رکیہ ہے بابا، بس آپ کسی جانور کو ذبح نہیں کرتے جب تک اسے پانی پلانے دے۔ اور میرا پیسہ بابا اور آوازوں کو بلند کرو، زہرا آئی ہے تمہارے اسموں کو لے کے اتنا گریہ کرو کہ زینب کبریٰ کے دل کا مرہم ہو جائے۔ اتنا گریہ کرو ایک واقعہ آپ کی زحمت تمام ہے۔ اللہ نہ کرے کہ تم کبھی اسیر ہو، اللہ نہ کرے کہ جس شہر میں تم عزت دار ہو کبھی تمہیں رسوا کیا جائے۔ شریف اپنی رسوائی سے پہلے اپنی موت کی بھیک مانگتا اللہ سے، میرے اللہ یہ دن دیکھنے سے پہلے کاش مجھے موت آ جاتی۔ کوفہ ایک شہر ہے، ساری خواتین نے ایک عورت سے کہا کہ چلو اوپر بالا خانہ پہ جا کر کے ایک اسیروں کا قافلہ آنے والا اس کا تماشا دیکھیں گے۔ اس بی بی نے کہا نہیں، میری شہزادی نے کہا تھا کبھی اسیروں کا تماشا نہ دیکھنا۔ جب بہت اصرار کیا تو کہا کہ میں اوپر نہیں جاؤں گی، میں اپنے دروازے سے کھڑے ہو کے دیکھوں اسیر ہیں کون۔ وہ بی بی کہتی کہ پہلے میں نے تف بجانے والوں کو دیکھا جو تف بجاتے وہ گزر کے کہتے آؤ علی کی بیٹی اور رسول کے نواسیوں کا تماشا دیکھو۔ شیری کہتی میرے کانوں کو یقین نہیں آیا، ارے میرا غازی عباس زندہ رہ جائے، میرے مولا کی بیٹیاں کوفے میں نہیں آ سکتی۔ شیری کہتی نیزوں پہ سجے ہوئے اپنے سر کو دیکھا، چہرے اتنے گردانود تھے کہ میں پہچان نہ سکی کہ کون ہے۔ اس کے بعد برداشت کرو گے؟ مقتل یہ کہتا ہے کہ شیری کہتی کہ میں نے 25 سال کے جوان کو دیکھا جو بوڑھا ہو چکا تھا۔ ایسا گریہ کرو کہ سید سجاد تمہارے لیے دعا کرے۔ میں نے 25 سال کے بوڑھے کو دیکھا۔ اے جوانوں 25 سال میں کوئی بوڑھا نہیں ہوتا جس کے سر کے بال سفید ہو جائے۔ شیری کہتی میں نے دیکھا جس کے ہاتھوں میں ہتھیلیاں تھی، پیروں میں بیڑیاں تھی اور بیڑیوں کی وجہ سے بجلی کا گوشت کٹ کے گر گیا تھا۔ ایسا گریہ کرو، امام زمانہ تمہارے لیے دعا کرے۔ کیا بقیت اللہ، کیا حجت اللہ، اے یوسف زہرا جن کا مرسا قبول کیجئے۔ ایک بلا عجابہ بلا محمل اونٹ آتا ہے، گزر جاتا ہے۔ شیری کہتی ہے ایک اونٹ بلا محمل جب میرے سامنے آ کر کے رکا تو دو جملے اور آپ کے ذہن تمام ہے۔ شیری کہتی کہ دیکھا کہ دراز کا بیوی ہے، اس کی گود میں 5 برس کی بچی بیٹھی ہوئی ہے۔ بچی نے اس بیوی کے چہرے کی جانب دیکھا، سر کو جھکا دیا۔ 2 یا 3 بار ایسا عمل کیا تو اس بیوی نے کہا میرا بیٹا کچھ کہنا چاہتی ہو؟ نہیں پھوپھی اماں کچھ نہیں میرے لال کچھ کہنا چاہتی ہو؟ کہا پھوپھی اماں پیاس جان لیے لے رہی ہے۔ یہ کربلا نہیں کوفے کا واقعہ ہے۔ شیری کہتی ہے اس دراز کا بیوی نے کہا جس نے اپنے چہرے کو پاک سے چھپا رکھا تھا، اے میرے لال سکینہ میں تمہیں پانی مانگنے کی اجازت نہ دیتی اگر تمہارے باپ نے تحقیق سوال آپ نہ کیا ہوتا۔ پھر اسے کہا کہ بی بی ایک کوزے آپ پی سکتا ہے؟ میں دوڑی ہوئی گئی، ایک ٹھنڈا کوزے کا آپ پانی لے کر کے آئے اور بچی کے ہاتھ میں دیا۔ پانی کو دے کر کے میں نے کہا بی بی جب پانی پی لیجئے گا تو میرے لیے 2 دعا کر دیجئے گا۔ ابھی پانی جیسے لیا تو بس شہزادی نے کہا سکینہ پانی نہ پینا، پہلے اس کے لیے دعا کرتا ہو۔ بی بی کیا دعا ہے آپ کی؟ یہ بی بی پہلے یہ دعا کر دیجئے جیسے آپ یتیم و اسیر ہوئی ہے میری بچی یتیم و اسیر نہ ہو۔ ایک بار سکینہ نے کرتے کے جلے ہوئے دامن کو اٹھایا، اے میرے اللہ تجھے سکینہ کی یتیمی کا واسطہ، جیسے میں یتیم ہوئی ہوں یہ بی بی یتیم، اس کی بچی یتیم نہ ہو۔ بی بی آپ کی دوسری دعا کیا ہے؟ دعا کر دیجئے کہ میرے
6